محمد حنفیہ کے نام وصیت نامہ لکھا، جس کے فقرے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ امام تحریر فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں عیش و تفریح کی خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی تفریح کرنے کے خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، بلکہ میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ مجلسیں، یہ تذکرے، یہ سلسلہ بقول رہبر کبیر انقلاب اسلامی کہ اگر ہمارا دین بچا ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں مذہب پایا جاتا ہے تو یہ صرف محرم و سفر ہے جس کے خاطر ہمارے ہاتھ میں مذہب ہے۔ اسی 2 مہینوں نے مل کر ہمارے مذہب کی بقا کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہی 2 مہینوں میں آپ کے اس منبر سے وہ تعلیمات اہل بیت ذکر کیے جاتے ہیں جو محمد علیہ السلام نے چاہا تھا۔ کہتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں سیر و تفریح کی خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت کی اصلاح کر سکوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے خاطر مدینے سے نکل رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کی ہدایت کروں، وانہا عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ نہی عن المنکر کروں، اسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں کہ اس سیرت کو عام کر دوں جو میرے بابا جان اور میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت میں کل لب لبا اور کل اسارہ ہے سید الشہداء کی اس وصیت نامے کا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر اس میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ انشاءاللہ ان سلسلہ مجالس میں آپ کی خدمت میں اسی سے متعلق کہ ہمارے ائمہ نے کن روش کو اپنایا امر بالمعروف کرنے کے سلسلے میں اور کون سا طریقہ اپنایا نہی عن المنکر کے لیے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امر کہتے کسے ہیں؟ امر کہتے ہیں حکم کرنے کو۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر دیکھیے تو کون ایسا بندہ ہے جو اپنے گھر میں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہیں کرتا؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر میں امر بالمعروف نہیں کرتا ہو یا نہی عن المنکر نہیں کرتا ہو۔ ہر شخص میں روکو ٹوکو پایا جاتا نہیں پایا؟ ہر شخص اپنے گھر میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو گھر کے اندر مختلف چیزوں کے سلسلے میں روکتا ہے اور مختلف کاموں کو انجام دہی کرنے کے واسطے ٹوکتا ہے، اس کام کو کرو، اس کو نہ کرو۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیے تو دنیا کی جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی ملتیں پائی جاتی ہیں، ساری ملتیں اور ساری اقوام کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے، ہر شخص اپنے گھر میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، یہ ایک الگ بات ہے کہ محدودیتیں الگ ہیں۔ کسی کے گھر میں 10 سال تک ٹوکتے ہیں، کہیں 18 سال تک ٹوکتے ہیں اور کہیں مستقل ٹوکتے رہتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ٹوکتے ہیں اور جہاں نہیں ضرورت ہوتی ہے نہیں ٹوکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹوکنے کا سلسلہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے، ہر خاندان میں پایا جاتا ہے، ہر ملت میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب تک کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا کی نگاہوں میں جو چیزیں اچھی لگا کرتی ہیں اس کے واسطے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور دنیا کی نگاہوں میں جو چیزیں بری ہوا کرتی ہیں اسے کرنے سے روکا کرتے ہیں۔ لیکن مذہب یہ کہتا ہے تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو اس بات کا زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ بتائے تمہارے حق میں کیا ہے، تمہارے حق میں اچھا کیا ہے، تمہارے
حق میں برا کیا ہے. لہذا اپنے بنے ہوئے قوانین کے تحت نہ کسی چیز کا امر دینا نہ کسی چیز سے نہی کرنا، بلکہ اگر امر بالمعروف کرنا ہو تو پہلے دیکھو مذہب کیا کہتا ہے کرو یا نہیں کرو. اگر نہی عن المنکر کرتے ہو تو پہلے دیکھو مذہب اس بات کو منع کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. مذہب اگر یہ کہتا ہے کہ اس کام کو کرو، مذہب اگر اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس کام کو کرو، یعنی گویا کہ معیار مذہب ہے، معیار پروردگار کے احکام ہیں کہ اس نے اگر حکم دیا ہے امر بالمعروف کرنے کا، اس نے اگر معروف قرار دیا ہے، اور اگر واقعاً ہم معروف کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معروف کو پہچاننے سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ پروردگار نے ہمارے واسطے وہ کون سے افراد ہیں جو اس سلسلے میں ہدایت کرنے کے لیے مہیا کیے ہیں. اور یہ سلسلہ واقعاً اگر پروردگار نے ہمارے درمیان انبیاء بھیجے ہیں تو انبیاء کے حوالے یہ ذمہ داریاں کی ہیں، اور پھر انبیاء کے بعد ہمارے ائمہ کے حوالے یہ ذمہ داریاں کی ہیں. اور جب انبیاء کے بعد یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے تو یہ سلسلہ معصومین علیہ السلام، خاص طور سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں آ کر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 سے استدلال کر کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے درمیان کسی کو کسی دوسرے پر برتری حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولا من انفسکم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے میدان غدیر میں استدلال فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے اوپر اولویت نہیں رکھتا، کیا میں تمہارے اوپر برتری نہیں رکھتا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اوپر برتری رکھتا ہوں تو یہ علی اسی طریقے سے تمہارے اوپر برتری رکھتے ہیں جس طرح سے میں برتری رکھتا ہوں. عزیزان گرامی، برتری بھی دو طرح کی ہوا کرتی ہے. ایک برتری یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کسی کو برتری حاصل ہو جاتی ہے، فضیلت حاصل ہو جایا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں تفضیلی برتری، کہ بہت سارے افراد ہیں اور کہہ دیا جائے یہ سب بہتر ہے لیکن ان میں بہتر یہ ہے کہ یہ نماز پڑھا دیں، ان میں بہتر یہ ہے کہ یہ مجلس پڑھ لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک برتری ہوتی ہے برتری تعینی. برتری تعینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ یہ موجود ہیں دوسرے کی نوبت نہیں آتی. مثال کے طور پر ہم جب آپس میں میراث تقسیم کیا کرتے ہیں تو میراث تقسیم کرنے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ رشتہ داروں کی پہلی فہرست کے رشتہ دار موجود ہیں دوسری فہرست کے رشتہ دار کی نوبت نہیں آتی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن رشتہ داریوں کے درمیان فاصلہ نہیں پایا جاتا ہے تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے اموال کے وارث کو بنے گے. اصل اگر کوئی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا وارث اس کا باپ یا ماں بنتی ہے اور یا پھر اس کی اولاد بنتی ہے. باپ ماں اور اولاد کی موجودگی میں بھائی بہن کو میراث نہیں ملتی، اس لیے کہ بھائی بہن وہ ہیں جن کے درمیان ایک فاصلہ پایا جاتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے درمیان فاصلہ نہیں پایا جاتا، لیکن بھائی بہن کے درمیان ایک فاصلہ ہے کہ بھائی اور بہن اس ماں کے ذریعے آپس میں رشتہ دار بنا کرتے ہیں، اس باپ کے ذریعے آپس میں رشتہ دار بنا کرتے ہیں. تو بھائی اور بہن اسی وقت میراث پاتے ہیں جب ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی موجود نہیں ہوتا. اور بھائی اور بہن کی موجودگی میں پھوپھی اور چچا کو میراث نہیں ملتی، خالہ اور ماموں کو میراث نہیں ملتی، اس لیے کہ پھوپھی اور چچا اور خالہ اور ماموں یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے درمیان دو فاصلے پائے جاتے ہیں، ایک باپ فاصلہ ہے ایک دادا فاصلہ ہے. لیکن قرآن مجید میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ اور تم میں سے بعض رشتہ داروں کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، تو در حقیقت یہ بعض رشتہ داروں پر اولویت تعینی ہے. تعینی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب تک کہ پہلا رشتہ دار موجود ہے دوسرے رشتہ دار کی نوبت نہیں آتی. جب تک ماں باپ اولاد موجود ہیں
بھائی بہن کو کوئی میراث نہیں ملتی، اور جب بھائی بہن موجود ہو تو پھوپھی خالہ چچا ماموں کو میراث نہیں ملتی ہے، یعنی تیسرے طبقے کے رشتہ داروں کو میراث نہیں ملا کرتی۔ معصومین کے سلسلے میں رسالت مآب نے صاف بیان کر دیا کہ یہ ہمارے بعد تمہارے اوپر اسی طرح برتری رکھتے ہیں جس طریقے سے تمہارے درمیان